جو اقتدار میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اقتدار میں نہیں ہوتے، ان سب کی پروسیڈنگ، کارروائی، عمل، کردار کو وہ واضح کر کے عوام تک پہنچاتا ہے. آگے بات سمجھو، یعنی تمام سیاسی لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، وہ ان کے بارے میں، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، ان کے حالیہ عمل کے بارے میں، ان کے اقدامات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ ایک بہتر فیصلہ کرنے آئیں. یعنی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہے اس نے کیا دعویٰ کیا تھا، اس نے جو دعویٰ کیا تھا تو وہ کس حد تک پورا ہوا، اور جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کے جو کلیم ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو اعتراض ہے، نیب کے اوپر اعتراض ہے، یہ ایک مثال ہے، وہ کس حد تک صحیح ہے. سیاسی وہ پارٹی جو حکومت میں بیٹھی ہے اس کا یہ دعویٰ تبدیلی، کس حد تک تبدیلی آئی، اس وقت کیا صورتحال ہے، اس سب کو وہ بتاتا ہے عوام کو. عوام کو وہ ایجوکیٹ کرتا ہے کہ آپ آئندہ فیصلہ کرتے وقت، ووٹ ڈالتے وقت ذرا سوچیے ان تمام پہلوؤں کو، ان تمام اطلاعات کو جو میڈیا نے آپ تک پہنچائی ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. میڈیا کا آخری جو بڑا اہم کردار، میڈیا کا کردار ایک نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم نے تو صرف خاص کرداروں پہ بحث کی ہے کہ ہم وہ خاص باتیں ان کی بتا رہے ہیں، لیکن میڈیا کے بے انتہا کردار، اور بھی آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے. میڈیا کا ایک یہ بڑا اہم کردار ہے کہ میڈیا سول سوسائٹی کے لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے، ان کے لیے ایک رابطہ فراہم کرتا ہے. یعنی مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین، ایکسپرٹ، ان کی رائے میڈیا جب پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے یا شائع کرتا ہے تو گویا وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے آپس. بعض اوقات ایسے پروگرام بھی ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف ایکسپرٹیز، مختلف اداروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ڈیسک پر، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی فورم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ان کا رابطہ ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے. مختلف سماجی اداروں سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک موضوع پر، اپنے اپنے رائے دے رہے ہوتے ہیں. کووڈ-19 کے اوپر حکومت کے وزیر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، ریسرچر بھی تھے، عوام بھی تھی، پیرا میڈیکل اسٹاف سے لوگ جن کا تعلق تھا وہ بھی تھے، جو افیکٹڈ تھے وہ بھی تھے. سب کو آپس میں ملا دیا اور عوام کے سامنے رکھ دیا. تو کنیکٹنگ پیپل وتھ ایچ ادر ان دا سول سوسائٹی، یعنی لوگوں کو سول سوسائٹی میں ایک دوسرے ملانے کا کام بھی کرتا ہے. اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جاننے لگتے ہیں، روابط بنتے ہیں. تو میڈیا یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ معاشرے کے مختلف لوگ جن کا تعلق مختلف اداروں سے ہوتا ہے ان کو بھی وہ آپس میں ملا دیتا ہے. ان کی اوپینین کی وجہ سے ایک رابطہ بن جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف وہ ماہرین کو، ایکسپرٹ کو، سیاستدانوں کو آپس میں ایک جگہ بٹھا کے ملا دیتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو عوام کے لیے کام کرتے ہیں، جو سیاسی نہیں ہوتے، جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، جو عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ملاتا ہے عوام سے، عوام تک ان کو پہنچاتا ہے، عوام سے ان کا تعارف کراتا ہے. ایسے کووڈ-19 کے اندر بہت سارے لوگ سامنے آئے جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ عوام کے لیے کام کر رہے تھے، جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ سامنے لے کر آتا ہے. اس میں وہ این جی اوز تو شامل ہیں اور باقی فلاحی ادارے تو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے کام تو وہ دکھاتا ہے، جیسے ایزی ہے، چھیپا ہے، سیلانی ہے. ان کی کارکردگی، ان کے کام عوام تک پہنچاتا ہے. اور عوام کے عوام، وہ طبقہ عوام کا جو بہت غربت میں ہوتا ہے، اس تک آگاہی فراہم کرتا ہے ان کو، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو اس میدان میں آئے اور لوگوں کے لیے انہوں نے راشن فراہم کیا، تو ایسے بھی لوگ آئے سامنے. میڈیا نے ان کو اجاگر کیا، ان کی خدمات کو سراہا، عوام تک پہنچا تاکہ عوام سے فائدہ بھی اٹھائیں اور عوام میں سے جو لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کریں. یہ بھی کام کیا. تو میڈیا کا پولیٹیکل رول جہاں پر بنتا ہے وہاں تو وہ بنتا ہی بنتا ہے، لیکن وہ سوشل رول بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے.
जो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है पॉलिटिकली, वो जब नहीं निभाती तो समाज से लोग निभा रहे होते हैं। राशन फराहम करना, तिब्बी सहूलत फराहम करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन जब सामाजिक तौर पर कोई जिम्मेदारी अदा करता है तो एक सोशल रोल उसका होता है, तो वो भी वो उसको उजागर इसलिए करते हैं कि ये एक्चुअली पॉलिटिकल रोल था गवर्नमेंट का, जो शहरी सतह पर, सिविल स्टेटस पर लोग निजी तौर पर, अपने तौर पर अंजाम दे रहे होते हैं। एक जफ़र का नाम सुना है, वो भी बड़ी जिसने तंजीम बनाई है, उसने भी आवाम के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। ऐसे बेनतहा लोग पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ ना, जहाँ मेरे मालूमात में, तो मीडिया ये वो किरदार है जो वो अदा कर रहा होता है। अब इसके जो बड़े बड़े रोल हैं मीडिया के, सियासी मीडिया का सबसे बड़ा जो किरदार है, पॉलिटिकल रोल जो है, वो है पॉलिटिकल अवेयरनेस। जैसे पहले बता चुका हूँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है, इन दोनों की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस और इनका अमल, प्रोसीडिंग के बारे में आवाम तक इसलिए पहुंचाना कि आवाम में सियासी शऊर पैदा हो। सियासी शऊर जब भी पैदा होगा जब आवाम की इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, जब आवाम मुल्क की सियासी सरगर्मियों के बारे में मालूमात रखेंगे तो सियासी बेदारी पैदा होगी। लोगों में एक ही पार्टी से चिमटने का जो स्टाइल रहा है, तरीकाकार है, वो तब्दील होगा। लोगों में सियासी शऊर जब पैदा होगा तो लोग उसको वोट देंगे जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा, जो करप्ट होगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे। एक सियासी कारकुन, उसकी मजबूरी होती है, वो अकीदे के तौर पर अपने लीडरों को मानता है, उसके लिए काम करता है, उसका उसके ऊपर फेथ होता है, तो उससे तो करना है। एक आम आदमी जो कारकुन नहीं है, वो ये देखता है कि उसके बेनिफिशियल, उसके लिए कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन सा कैंडिडेट उसके लिए काम करेगा, वो उसको वोट देगा। ठीक है, अगर कोई करप्शन में मुब्तला है, किसी ने मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं किया है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उसको वोट क्यों देगा? अगर वो फैसला करने के काबिल हो गया तो इस सियासी शऊर में क्या होगी, बालिदगी होगी, मैच्योरिटी होगी, ये आगाही की वजह से होगी। लेकिन अगर वो सिमटा रहता और अपने सियासी ओपिनियन को तब्दील नहीं करता और वही सिलेक्शन करता तो तब्दीली नहीं आई। तो सियासी शऊर में कमी है। पाकिस्तान की मजमूई तौर पर बड़ी आबादी जो है वो अभी तक उसकी सियासी शऊर की पुख्तगी है, मैच्योरिटी है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि नापुख्ता है मेरे नज़र में। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की अवाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मुतहरिक हो गई है, हिस्सा लेती है, लेकिन वो लॉजिकली अभी डिसीजन मेकिंग नहीं उसके पास नहीं है। हम जब इलेक्शन देखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो टर्न आउट को देखते हैं। अगर 1 लाख की आबादी है, उसमें कुल वोट कितने कास्ट हुए, 50,000 या 60,000, तो 40,000 वोट क्यों कास्ट हुए भाई? वो घर में बैठे क्यों? 2 वजह। एक तो ये कि वो मायूस हो गए, वो तमाम लोगों से मायूस होकर बैठ गए घर में, वोट नहीं डाला। दूसरा ये कि उन्होंने उस वोट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि उसकी अहमियत वो अब तक नहीं समझ सकते। वोट एक राइट भी है और उसका इस्तेमाल जो है एक मैंडेटरी भी है, करना चाहिए। अगर आप वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर कम वोट जीत के भी गलत आदमी सेलेक्ट हो जाएगा, फिर वो आप पे हुक्मरान बन जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप अपने हाथों से अपना अख्तियार को खुद जो किसी और को दे देते हो, जिससे नुकसान होता है, फिर आवामी को भुगतना पड़ता है। तो अभी ये चीज़ मीडिया को उजागर करनी है। हमारे मुल्क में 90% वोट कास्टिंग नहीं हो सकी अभी तक, आज तक नहीं सकी। हमारे मुल्क में शहरी आबादी में ख़ास तौर पर जो वोट कास्टिंग रेशियो वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और मीडिया बार बार चीख रहा है, उन लोगों से कह रहा है कि भाई अपने वोट का इस्तेमाल करो,
جو آپ کو پسند ہے اس کو ووٹ دو، جو آپ کو پسند نہیں ہے، اب پہلے پسند تھا تو آپ چینج کرو، ٹھیک ہے. تو یہ چیز میڈیا کو ابھی اجاگر کرنی ہے، یہ اس کا رول ہے. میڈیا کا یہ ایک بہت بڑا رول ہے کہ عوام میں پولیٹیکل اویئرنیس اور سیاسی شعور کی بیداری میں اہم کردار ہے. دوسرا رول میں نے بیان کر دیا ہے کہ دوسرا رول جو ہے میڈیا کا ایز اے فورتھ اسٹیٹ ہے، یعنی وہ عوام اور حکومت کے درمیان برج کا کام کرتا ہے. یہ دو باتیں. تیسری جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا عوام تک تمام حکمرانوں اور اپوزیشن پارٹیوں کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اب آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے. تو میڈیا کے رول کے اوپر 3 باتیں بڑی اہم یاد رکھنی ہے آپ نے. نمبر 1 کہ میڈیا کا پہلا رول پولیٹیکل اویئرنیس ہے. میڈیا کا دوسرا رول بینگ اے فورتھ اسٹیٹ برج کا کام کرنا ہے. نمبر 3 میڈیا کا یہ رول کہ یہ تیسرا جو اہم کردار وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کرے، ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ کرے اور اس کے خلاف جو کام ہو اس کے خلاف آواز اٹھائے. یعنی وہ حکومت اور اپوزیشن کو کڑی سخت نگاہ سے دیکھے، تنقید کرے یا سپورٹ کرے. جو اچھا کام کرے سپورٹ کرے، جو غلط کام کرے اس کو اجاگر کرے تاکہ وہ آئندہ ایسا عمل نہ ہو. یہ میں نے آپ کو 3 پوائنٹ بتایا، یہ یاد رکھنا ہے کہ باقی جو باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں یا نہ رہتی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن نمبر 1 آپ کو یاد رکھنا ہے پولیٹیکل اویئرنیس. نمبر 2 فورتھ اسٹیٹ. نمبر 3 اکاؤنٹیبلٹی. کہہ لیں اس کو آسان الفاظ. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ گورنمنٹ کی اپوزیشن کی جو ذمہ دار ہے اس کو ملزم کے طور پر سامنے کٹہرے میں کھڑے کرے میڈیا کے اندر. یہ 3 جو ہیں اہم رول ہیں. باقی اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے کہی وہ اس میں شامل ہیں. اب چونکہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے تو پولیٹیکل رول جو میں نے بتایا 3 باتیں تو آپ نے یاد رکھنی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا. میڈیا کا ایک رول جب بنتا ہے اس کے آگے کہ جب ڈیموکریٹک پروسیس کو نقصان پہنچایا جائے یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے، کو ڈیٹا یعنی تختہ لٹ دیا جائے، فوجی آ جاتے ہیں، ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، تو اس وقت میڈیا کے اوپر بڑی سختی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے تو میڈیا کو لڑنا پڑتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے میڈیا کو فائٹ کرنا ہے. میڈیا کا چوتھا رول جو ہے کہ جب ڈیموکریٹک پروسیس کی بساط الٹ جائے یا تختہ الٹ جائے یا اس کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو میڈیا اس کے خلاف جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے. اس میں بہت سے صحافی گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے چینل بند بھی کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے چینلوں پر جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں، بہت سارے اخبارات پہ اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں. چینل پہ اشتہارات گورنمنٹ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ بند کر دیتا ہے، لیکن لڑتے رہتے ہیں. تو یہ چوتھا ایک بڑا رول اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہوتی. یہ 4 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ان 4 باتوں کے اوپر ہی آپ نے پورا سوال لکھ دیا.